बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से रज़ा सैयद प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, आपसे कुछ देर पहले वफाकी काबीना के 3 कलीदी अरकान, जिसके अंदर जनाब शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात, जनाब अली ज़ैदी साहब जो कि बहरी उमूर के वज़ीर हैं वफाकी, और उनके साथ जनाब शहजाद अकबर साहब जो कि एहतसाब के मामलात को देखते हैं, दाखिला उमूर से भी मुताल्लिक़ हैं और एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह भी हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक से ज़्यादा मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की। बहरी उमूर के वज़ीर साहब ने हवाई उमूर के हवाले से जो इस वक्त एक स्कैंडल चल रहा है पायलटों की जाली लाइसेंसिंग का, उसके ऊपर बड़ी तफसील से रोशनी डाली। गुलाम सरवर ख़ान साहब कहाँ गए, हवाबाजी के वज़ीर क्यों नहीं मंजर आम पे आ रहे, इस हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि क्योंकि उनकी मुबैना जाली डिग्री का मामला भी नए सिरे से दोबारा उठ गया है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इस वजह से शायद बैक सीट लेने को तरजीह दी है गुलाम सरवर ख़ान साहब के मामले में, क्योंकि इस वक्त जो मामला है वो ट्रांसपेरेंसी से मुताल्लिक़ है। बहरहाल अली ज़ैदी साहब ने बहुत तफसील से, बहुत वजाहत से और अपने मखसूस अंदाज से उन्होंने वजाहत फरमाई कि क्या उमूर थे और क्या मसाइल थे और क्या मामला थे। और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए हम इस बात को भी बताते चलें कि आज तकरीबन वो तमाम बातें ही अली ज़ैदी साहब ने ऑफिशियली हुकूमत के तर्जुमान की हैसियत से बता दी कि कल जो हम अपनी रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर चुके थे। गोया कि वो मामलात के जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के इम्तिहानात के डिपार्टमेंट में और आईटी डिपार्टमेंट में होने वाली वो बेज़ाब्तगियाँ कि जो बुनियाद थी उस सारी करप्शन की, जिसके बाद जाली लाइसेंसिंग का मामला जून 2018 में पहली मरतबा सामने आया था। सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ सैयद साहब इस वक्त हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। एजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रज़ा भाई, आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। एजाज़ साहब, आप बड़े तीखे सवालात पूछते हैं। शहजाद अकबर साहब से भी आज आपने काफ़ी सवालात पूछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि क्या था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम तरीन मौजू क्या था? जी बिल्कुल, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो जिस तरह कि आपने बताया कि वजीरे जो बरी उमूर के वजीर हैं उन्होंने फ़िज़ाई उमूर के हवाले से बातचीत की, और इस हवाले से मैंने उनसे भी सवाल जवाब किया। लेकिन शहजाद अकबर का चूँकि ताल्लुक हमारे मुशीर दाखिला भी हैं और एहतसाब के हवाले से भी उमूर को देखते हैं, तो मैंने उनसे भी एक सवाल पूछ लिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, उनकी अब राय क्या है एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से। तो उन्होंने उस बात का तो जवाब नहीं दिया एसेट रिकवरी यूनिट के हवाले से जो मैंने उनसे पर्टिकुलर सवाल किया था, लेकिन अलबत्ता उन्होंने जो केस की ताज़ा सूरत हाल है उस पर जरूर तबसरा किया। जो कि ज़ाहिर है वो तबसरा करने का हक भी रखते हैं, तो यूं हुआ। लेकिन जो मरकजी मौजू था वो यही था कि जो हुकूमती तर्जुमान है वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो बिल्कुल दुरुस्त हुआ, यानी कि पायलट्स को जो मुअत्तल किया गया वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया, क्योंकि हुकूमत की नज़र में जो सेफ्टी है वो पहली प्रायोरिटी है। और जो उसके नतीजे में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, हुकूमत का ये कहना है कि ये ऐसा ही है कि जिस तरह एक बच्चे को टीका लगाया जाए और माँ बाप को वो तकलीफ होती है, तो लेकिन बच्चा ठीक भी होता है। तो अल्टीमेटली जो वज़रा हैं उनका यही कहना था और बिलीव ये था कि अल्टीमेटली इसका मकसद जो है बेहतरी है। और अब जो पीआईए है और पीआईए का जो रेगुलेटर है सिविल एविएशन अथॉरिटी, वो दुनिया की जो अव्वल दर्जे की प्रवाज और अव्वल दर्जे की रेगुलेटर अथॉरिटी है वो बनेगी। तो ये उनका मौक़िफ़ था। सही है। अली ज़ैदी साहब के हवाले से भी दिलचस्प गुफ्तगू और मुकालमा रहा आपके और उनके दरमियान, जब आप उनको फ़ज़ाई उमूर की ज़िम्मेदारियों की तरफ भी इशारा कर रहे थे। एजाज़ साहब, एक और इत्तला भी हमारे पास मौजूद है, तस्दीक की तरदीद अगर आप कर सकें उसकी, कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी एक एडवाइज़री जारी हुई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को फ़िलहाल उनके पैनल पे जो भी यानी सफ़र करते हैं उनको मना कर दिया गया है कि वो PIA से सफ़र ना करें। जी ये जो इतला है फॉर्मली मैंने यूएन से तो नहीं मुझे मौसूल हुई, लेकिन इस तरह की कोई इतलात हैं जिनकी तस्दीक अभी करना बाकी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा इतलात ही चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाज़ सैयद साहब, कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन के लिए। स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त हमारे खुसूसी मेहमान नवाबज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब, सरबराह हैं जमहूरी वतन पार्टी के, रुकने कौमी असम्बली भी हैं। खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला।
बुकी साहब, गुज़िश्ता दिनों ख़बर हमारी नज़र से गुजरी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आपसे रब्ता किया और सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम के हवाले से बिलखुसूस जो ख़बरों में बात हमने सुनी, आपके और उनके दरमियान तबादला ख्याल हुआ। हम चाहेंगे कि हम अगर आप मुनासिब समझें तो हमारे चैनल के तवस्सुस से नाजरीन को आगाह कीजिए कि आपके और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान किन उमूर पर क्या तबादला ख्याल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई, उसमें ज़ाहिर है 18वीं तरमीम NFC अवार्ड इस पे बात हुई और ज़ाहिर है कि जमहूरी वतन पार्टी ने 1997 में सेनेट में बिल पेश किया था, तब किसी ने हमारी हिमायत नहीं की, मगर बाद में ज़ाहिर है कंसेंसस डेवलप हुए, पूरे सारी जमातों ने इस पे एक्सेप्टेंस शो की और ज़ाहिर है ये चीज़ अमल में लाई गई और हम कभी भी इसके ख़ात्मे के लिए किसी का भी साथ नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। इन 18वीं आनी तरमीम के ऊपर आपका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ही मौक़िफ़ है सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से? इसके अलावा दीगर जो इस टाइम इत्तेहादी जमातें हैं ट्रेजरी बेंचेस पे, वो भी यही कहती हैं कि 18th अमेंडमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अच्छा, ठीक है। मैं अब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कुछ सवाल लेके। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब मोहतरम इफ्तिखार अहमद साहब भी मौजूद हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया आपने हमारे नाजरीन के लिए। गुफ्तगू चल रही थी, अभी एजाज़ सैयद अभी अपडेट कर रहे थे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अली जैदी साहब ने, गो कि वो बहरी उमूर के वज़ीर हैं लेकिन फ़िज़ाई उमूर के ऊपर उन्होंने काफ़ी वजाहत से गुफ्तगू की। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो हैं वो शायद जाली डिग्री की ख़बरें गर्म होने के बाद से थोड़ा सा पस मंज़र में चले गए हैं। ये मामला किस करवट बैठता हुआ नज़र आ रहा है आपको, जाली डिग्रियों वाला, जाली लाइसेंसों वाला, पायलटों वाला मामला? सर, डैमेज जो होना था वो हो चुका है और जाली लाइसेंस कोई नहीं है। दुनिया में पायलट को एक दफ़ा लाइसेंस दिया जाता है, हर रोज़ उसको लाइसेंस को नहीं रिन्यू कराना होता, हर रोज़ उसको नहीं अपना के टेस्ट देना होता। सही। ये टेस्ट था, इन राइटिंग का टेस्ट था, एविएशन अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, उस टेस्ट को में अपीयर होना था उन्होंने। और इस मामले को बड़े खुश असलूबी से आपस में भी निपटाया जा सकता था, बजाय इसको एक इंटरनेशनल शक्ल देने के और उसका नुकसान पहुंचाने को पाकिस्तान को। इंडिया में भी ऐसे इश्यूज आए, उन्होंने अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया, लेकिन हमने अपने कपड़ों से कपड़े उठा के अपना पेट नंगा कर दिया दुनिया के आगे और दुनिया को मौका दिया कि वो हमारे पे चढ़ाई कर दें। वही हुआ फिर। तो गुलाम सरवर खान साहब क्यों बैकफुट पे चले गए, वो क्यों मंजर-ए-आम पे नजर नहीं आए? वो बैकफुट पे चले गए, ये तो देखना ही, हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आई PTI की जो गवर्नमेंट है इसमें कौन का किसका क्या रोल है। सही। सुबह किसी का कोई रोल होता है, शाम को कोई और रोल होता है। हाँ। बस आज ही देखना ये नदीम बाबर के मामले में जी, कब सुबह तक वो किसी और रोल में प्ले कर रहे थे, आज एक न्यायी आदमी बिल्कुल नया नाम सर लाके उसको बना दिया गया। तो उस हुकूमत के बारे में ये कहना है कि उसका मौक़िफ़ कौन आगे पेश करता है, कब पेश करता है, इसके बारे में किसी किस्म की राय जो है हतमी देना बहुत मुश्किल हो गया है। बड़ी एक तब्दीली की हुकूमत है और सबका ऐसी तब्दीली की हुकूमत कभी आई नहीं, तो ऐसा हम जैसे बूढ़े लोगों को अंदाजा नहीं होता, आप जैसे नौजवान साफियों को अंदाजा हो जाएगा कि तब्दीली की हुकूमत में किसकी वजारत है, कौन ब्रीफिंग देगा, किसने नहीं देनी। बात का 4 वजीर बैठे होते हैं एक ब्रीफिंग में। सही है। और चारों के महकमे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ब्रीफिंग वो एक इशू पे देने के लिए बैठे होते हैं। सही है। तो ऐसी चीजें देखने को आ रही है भाई, ये तो फिर हमें भी कबूल कर लेनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, इसमें एक थोड़ी सी गैर मुतल्लिका सा एक वाक़या याद आ रहा है मुझे, मैं सुनाना पसंद करूंगा कि अगर आप इजाज़त दें। कहते हैं कि जो फायर फाइटर होते हैं उनका काम होता है आग बुझाने, उनकी महारत होती है आग बुझाने में। तो अगर आप भारी मुआवजे पे फायर फाइटर रख लें और एक अरसा गुजर जाए और आग ही ना लगे तो वो फायर फाइटर्स बैठे बैठे बेचैन होने लगते हैं। फिर वो उनकी खुद ये ख्वाहिश हो जाती है कि कोई आग लगे तो हम उस आग को बुझाने के लिए आगे जाएं। तो शायद ऐसा भी हो जाता है कि बाज़ दफ़ा आज अली जैदी साहब फायर फाइटिंग करते हुए नज़र आए, गो के वजारत उनकी नहीं थी लेकिन वो आग बुझाने के लिए आगे आगे आए हुए थे। एक और मामला आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ इफ्तिखार साहब। इस वक्त हमारे स्टूडियो में नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी साहब मौजूद हैं, सरबराह जमहूरी वतन पार्टी, रुकन कौमी असम्बली। सवाल जो मेरे सामने लिखा हुआ है मैं चाहूँगा कि ये पहले आपसे पूछा जाए और फिर हम शाहज़ैन साहब की तरफ जाएंगे। सवाल ये है कि बलोच रहनुमाओं की वफाक से नाराज़गी मामला क्या है? मामला ये है जी कि शाहज़ैन बुगटी बैठे हुए, बड़ी अच्छी बात है। 1970 के बाद बलूचिस्तान के अंदर कोई पंजाबी हुक्मरान नहीं है। अच्छा। न चीफ मिनिस्टर, न गवर्नर। बलूचिस्तान के अवाम खुद अपनी कौमी असम्बली के नुमाइंदे चुनते हैं, सूबाई असम्बली के नुमाइंदे चुनते हैं और सेनेट के नुमाइंदे चुनते हैं। 1970 से लेके अब तक
ان کو جو پیسے دیے گئے ہیں کوئی احسان نہیں کیا, وہ ان کا جو حصہ بنتا تھا وہ ان کو دیا گیا. صحیح. جتنی ان کی آبادی ہے اور جتنا یہ حصہ 1970 تک اب تک دیا جا چکا ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے عوام تک پہنچایا جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہاں کے لوگ آج باقی تمام صوبوں کے مقابلے میں ان کی پر کیپیٹا انکم اور پر کیپیٹا سیونگ سب سے زیادہ ہوتی. اچھا, یہ سوال تو ان سے کرنا چاہیے نا. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایجنسیاں جو ہیں ہمیں مجبور کرتی ہیں, ایجنسیاں وہاں پہ الیکشن کرا دیتی ہیں, ایجنسیاں اپنی مرضی کے لوگ لے کے آتی ہیں. اب سوال ہے کہ ایجنسیاں جو لوگ لے کے آتی بھی ہیں, اگر ان کی بات بحث کے لیے مان بھی لی جائے تو انہی میں سے آتے ہیں نا. کبھی بکٹی ہیں, کبھی مینگل ہیں, کبھی مری ہیں تو کبھی اپنا جمالی ہیں, کبھی وہ نہیں ہے تو دوسرا قبیلہ ہے. صحیح. تو یہ جو ہے نا ان کا اپنا ایشو ہے. یہ جواب نہیں دے پا رہے ہمیں کہ وہاں کے غربت کے ذمہ دار میں ان سرداروں کو سمجھتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھنا یہاں تو سردار یہ کہیں کہ ان کو پیسہ نہیں دیا گیا, ہاں, انکار کر دیں, صحیح, بالکل چیلنج کر دیں کہ جی بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے, ہمیں آنا نہیں دیا گیا. اور اگر دیا گیا تو ان کی, جیسے میں نے کہا, آبادی پر وہ پیسے اگر تقسیم کر لیے گئے, جیسے میں پہلے بیان دے چکا ہوں کہ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں تو بڑے زیادہ پیسوں والے لوگ ہونے چاہیے پر کیپٹل انکم میں, تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہے انہی کی وجہ سے ہے. اور ہم جو لوگ ہیں پڑھ لکھے, ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ صوبے اپنے معاملات کو خود نپٹیں. صحیح. ان کو 24 گھنٹے وفاق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ان صوبوں کو بھی تو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے جو ذمہ داریاں ان پر سے گوادر ہے. اگر گوادر میں ہمیں کئی ہزار آدمی چاہیے تربیت یافتہ, تو وہ تربیت یافتہ کیا افراد موجود ہیں؟ جواب ہوگا ہاں یا نہیں, گڑبڑ کا کلیئر جواب نہیں آئے گا. صحیح. اگر وہاں پہ لا کے لوگ اور رکھے جائیں گے تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی کہ جی باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں, درست, ان کے آنے کی وجہ سے ہماری جو ڈیموگرافی کے صورتحال ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح. پر بہت سارے ایسے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو اگر یہ خود محنت کریں تو وہ ایشو کھڑے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب, ان کے کالجز یونیورسٹی کا جو حال ہے ان کے سامنے شاہزین کو بڑی طرح میرے سے پتا ہے کہ کیا پوزیشن ہے, خود ان کے اپنے علاقوں میں کیا پوزیشن ہے. صحیح ہے. افتخار صاحب لیتے ہیں ان سے جواب. جناب شاہزین بگٹی صاحب, نوابزادہ شاہزین بگٹی سربراہ ہیں جمہوری وطن پارٹی کے, سینئر صحافی, پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں. محترم جناب افتخار احمد صاحب, ان کے سوالات اور ان کا تبصرہ آپ نے سن لیا, یہی میرے سوال ہیں آپ سے. سب سے پہلے میں سلام کرتا ہوں افتخار صاحب کو. شاہزین تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کو شاہزین جی. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے بلوچستان کی پسماندگی میں جہاں کہ وہاں کے لوکل ٹرائبلز کو ایک حد تک سمجھا جاتا ہے کہ ان کی نیگلیجنس ہے یا ان وہ ڈیلیور نہیں کر پائے, مطلب کوئی روڈ میپ نہیں تھا. تو دیکھیے نواب اکبر خان بگٹی کی حکومت جب بنی تو کتنا عرصہ رہی کوئٹہ میں, آج بھی ان کی ڈیولپمنٹ کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کے بعد سے آج تک کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی. دوسری چیز, ٹرائبل کسٹم اینڈ سسٹم میں کبھی ہم نے یہ نہیں روکا کہ جی آپ ترقی نہ کریں. اگر ترقی کے اتنے خلاف سرداروں میں نواب اکبر خان بگٹی, سردار عطا اللہ مینگل, نواب خیر بخش مری کا نام آتا ہے صرف فہرست, تو آپ دیکھیے 1940s میں, لیٹ 40s میں آپ کے برما شیل والے ایکسپلوریشن کے لیے, آئل اینڈ گیس کے لیے, ہم نے تو ویلکم کیا تب بھی, اور سب سے پہلی فیلڈ بھی بلوچستان کے علاقہ ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پہ لگی. اگر ہم ترقی کے اتنے خلاف ہوتے تو یقیناً یہ گیس فیلڈ وہاں نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس گیس فیلڈ سے صوبہ سرحد کے پی, موجودہ کے پی, گیس پہلے جاتی ہے کوئٹہ, بعد میں پہنچتی ہے سوئی کے مقام پہ. اس کے تھوڑا سا آپ گیس فیلڈ سے باہر علاقے میں جائیں تو لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ جو 5 میل کا ریڈیس ہے جو بائی لا ہے, وہاں گیس دینا چاہیے, وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. چراغ تلے اندھیرا بھی محاورہ یہی ہوتا ہے. عرض سنیں نا جی, اس میں بھی ہمارا قصور تو نہیں ہے. افتخار صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. ایک منٹ جی شاہزین, یہاں پہ شاہزین مجھے جی. ایک منٹ دیں گے آپ یہاں پہ؟ جی شاہزین دیکھو, ہمارے لاہور شہر میں بھی جو گیس ہے ہر محلے ہر گلی میں نہیں گئی. لوگ یہاں پر گیس کا سلنڈر استعمال کرتے ہیں. جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں 1954 میں گیس آئی, میں اس بحث میں نہیں جاتا جی. میں 1970 کے بعد کی بات کرتا ہوں. اگر وہاں کی حکومتیں چاہتی تو 40 لاکھ
बलूचियों को गैस के सिलेंडर फराहम करने को मुश्किल काम नहीं था। 40 लाख का मतलब ये है कि 10 लाख खानदानों को 70 से लेके 2020 तक आप 10,000 खानदानों को अगर गैस के सिलेंडर मुतबादल नहीं दे सके तो फिर किसका कसूर है? इफ्तिखार साहब जब इस पे जब बात करते थे कि जी एक तो सबसे पहले जो बलूचिस्तान का हिस्सा था जो उसका शेयर है वो कम दिया गया। ज़मीनी एतबार से अगर हम बात करें तो तकरीबन आधा पाकिस्तान है, 45% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान है। जब हम बात करते हैं कि जी हमें गैस थ्रू आउट बलूचिस्तान चाहिए, रोड नेटवर्क चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, इंटरनेट चाहिए, अभी इंटरनेट भी नहीं है आपके पास। इंटरनेट तो अभी नई बात आई है, मैं ज़रा थोड़ा माजी में जाता हूँ। अस्पताल चाहिए जहाँ ऑपरेशन फैसिलिटी हो। देखिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट इतने बड़े हैं लैंड वाइज कि अगर खुदा न खास्ता एक एक्सीडेंट होता है मोटर बाइक का या एक गाड़ी का तो उसकी मतलब उसकी वुंड्स इतने क्रिटिकल नहीं होते हैं, मगर लॉस ऑफ ब्लड की वजह से वो इंसान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता। हमारे पास तो ये फैसिलिटी भी नहीं है। हमारे पास आप आके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखें, हमारे पास ना कोई इंडस्ट्री सिटी है सिवाय आपके हब चौकी के साथ। पूरे बलूचिस्तान आपके सामने वो एक कोना है, वो तो एक छोटा सा महदूद सा इलाका है जिधर आप आटे में नमक के बराबर मैं कहूँगा तो दुरुस्त होगा। हमारे पास तो रोज़गार के मौके ही नहीं है। अभी देखिए यही बात को लेके लोग कहते हैं कि जी गवादर में पहला हक, इंटरनेशनल लेबर लॉ ये कहता है कि पहले वहाँ के मकामी लोग फिर उस स्टेट के मतलब सूबे के फिर नेशनल लेवल पे हो। अगर आप डायरेक्ट कहीं दूसरे सूबे से लाते हैं, हमें इख्तलाफ नहीं है अगर जो टेक्निकल लोग हैं बेशक आएँ, मगर उसकी कोई एक चीज़ वाज़े हो कि ये 5 साल के लिए 10 साल के लिए वहाँ लोकल्स को ट्रेन करें। जब वहाँ के लोग इस हद तक ट्रेन हो जाएं तो ज़ाहिर दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय लोकल्स। और इसके अलावा गैस रॉयल्टी की बकाया जात आज भी पेंडिंग है। जो बलूचिस्तान हुकूमत का हक बनता है वो कई हज़ार अरब हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें वफाक एक्स्ट्रा पैसे दे, हम ये कहते हैं वही पैसे उसी से रोड नेटवर्क, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल जहाँ ऑपरेशन फैसिलिटी हो। अभी हमारा डेरा बुगटी है जहाँ से पूरे पाकिस्तान को गैस फराहम की जाती है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, इफ्तिखार साहब भी इसको एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ के लोग एक छोटे अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए या ख़वातीन डिलीवरी के लिए सादिकाबाद रहीम यार खान जाते हैं। फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है रखनी, बिल्कुल आपके पंजाब के साथ बॉर्डर करता है जी, फोर्ट मंडरू के साथ, और कोलू, यहाँ के लोग डीजी खान और मुल्तान जाते हैं। फिर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरा हिस्सा है सिब्बी, लहड़ी और भागनाड़ी, यहाँ के लोग जैकमाबाद और लाड़काना जाते हैं। बुकी साहब आपको कैसा लगता है ये सब कुछ देख के? बहुत अफसोस होता है। अफसोस होता है आपको? हमारे इलाके में आप यकीन करें कि एक गरीब आदमी उसका खर्चा डबल हो जाता है। देखिए हम तो बोल बोल के थके। अभी फेडरल गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। हद ये है कि गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने ये कहा कि जी हम सैलरीज डबल ट्रिपल कर देंगे डॉक्टर्स की, बट नोबडी इज विलिंग टू कम देयर। सही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, अब कोई आने को तैयार ही नहीं है, और ऊपर से अब पेंडेमिक है। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। वक्फे के बाद खुश आमदीद। नवाबजादा शाहजैन बुगटी सरबरा जमहूरी वतन पार्टी स्टूडियो में और सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद साहब मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकालमा जारी है और बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। इफ्तिखार अहमद साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त नवाबजादा शाहजैन बुगटी साहब मेन स्ट्रीम में हैं, लीड कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, रुकन कौमी असम्बली भी हैं। गोया कि इस वक्त जो सियासी सरबराही है और जो सियासी इंतज़ामी सरबराही है वो इनके पास है। क्या ये वो वक्त नहीं है कि अब सारे इक़दामात आज की तारीख़ में और गुज़िश्ता 2 साल से और आने वाले सालों में जब तक नवाबजादा साहब बैठे हुए हैं इस पोजीशन के ऊपर, तमाम तर मामलात की जिम्मेदारी क्या अब इनके ऊपर नहीं होगी? 100% इन पे होगी, ना सिर्फ इन पे होगी बल्कि तमाम जो
قومی اسمبلی کے اراکین ہیں بلوچستان سے وہ, جو سینٹ کے اراکین ہیں وہ, اور صوبائی اسمبلی پر ذمہ داری ہوگی. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ میرا پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ 50 سال سے یہ سب کچھ چلا رہے ہیں. اب یہ وقت آ گیا کہ انہیں اپنی وہ رسپانسبلٹی بھی ادا کرنی چاہیے جو جمہوریت میں ان کی ذمہ داری ہے. ان کے عوام کا مزاج مختلف ہے ہمارے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. وہ ایک جگہ پہ سیٹل ہو کے نہیں رہنا چاہتے, وہ اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے جو رویوں کے ساتھ مائگریٹ کرتے رہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں بود و باش کے لیے. وہاں پہ پانی کا ایشو ہے, بقول ان کے بارشوں کا مسئلہ ہے. حالانکہ بارشوں کے معاملات کوئیوں کے ذریعے جتنا پانی ان کے علاقے میں سے گزر کے نیچے آتا ہے اور سیلاب لے کے آتا ہے, وہ چیک ڈیم بنائے جا سکتے تھے, پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ان کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا, یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ سن آف دی سوائل ہے, ان کو بہتر پتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کیسے کرنی ہے. اب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پہاڑ پہ رہنے والے چروائے ہیں جن کو مجھے سمجھانا ہوگا. نہیں, مجھے نہیں سمجھانا ہے. نہیں, میں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ دیکھیں آپ اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو آپ کی ترقی مبارک ہو, آپ کو آپ کا علاقہ مبارک ہو, آپ کو اپنی زبان, تہذیب, ثقافت سب کچھ مبارک ہو. لیکن لیٹ اس گو ٹو دا پیپل ناؤ. ان عوام کی بھی تو ہم کو خدمت کر دینا یار. اچھا, لیکن افتخار احمد صاحب, سوئی گیس کی رائلٹی کی مد میں جو پینڈنگ بقایا جات ہیں اس کے بارے میں تو بالکل اگر ہے, جتنی تعداد میں یہ بتا رہے اگر ہیں تو ان کو دینے چاہیے, ان کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اور سالانہ کی جو بگٹی فیملی کی ہیں وہ علیحدہ بتا دیں, جو نان بگٹی فیملی کے ایریا کے وہ علیحدہ بتا دیں. صحیح ہے. جو بگٹی صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے نا وہ علیحدہ ہے. بگٹی صاحب کی فیملی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کا یہ پرانا کہہ رہے ہیں 1940 میں انہوں نے بلا لیا تیل والی کمپنیوں کو, گیس والی کمپنیوں کو. وہ برما شلوارا کی جو بھی ان کے سکسیسر ہیں ان سے جو ان کا معاہدے ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں. ان کا معاہدہ ان کمپنیوں کے ساتھ کیا ہے, بس اللہ خیر سے, اور کتنے پیسے ان کمپنیوں نے ان کے دینے ہیں, کیا حکومت پاکستان نے دینے ہیں یا کمپنیوں نے دینے, یہ بھی کلیئرٹی آ جائے تاکہ ہم جیسے جاہلوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ بھی وہاں پہ یہ جو رائلٹی کا ایشو ہے کتنا پینڈنگ ہے. کیونکہ کے پی کی والوں نے اپنی رائلٹی کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. جو ان کا بجلی کی پیداوار میں رائلٹی بنتی تھی وہ لے رہے ہیں. ابھی سندھ نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد جو گیس نکلے گی وہ اپنے پہلے استعمال میں لائیں گے اور پھر دیں گے دوسرے صوبوں کو, اس کے پیسے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نواب زادہ صاحب, اب یہ سوال تھوڑا سا یعنی ٹیکنیکل ہو گیا کہ یا تو پریس کانفرنس میں یا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ان معاہدوں کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو بقایا جات ہیں اس کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں نہیں وفاق سے مطالبہ کیا جاتا؟ دیکھیے یہ جو ذکر کیا ہے کہ بگٹی خاندان کے ساتھ معاہدہ, یہ پیسے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیسے فیڈریشن گورنمنٹ آف بلوچستان کو دے, جو بقایا جات 50 سے لے کے آج تک یہ وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہوں. چاہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, پٹھان ہیں, براوی ہیں, پنجابی ہیں, اردو سپیکنگ ہیں, سندھی سپیکنگ ہیں, سب کے لیے برابری ایکولی ان پہ خرچ ہو. ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے, اچھے ہیلتھ فیسلٹیز ملیں, روڈز ملیں, گیس نیٹ ورک ہو. ابھی آپ دیکھیں کینیڈا, امریکہ آر پار جو ہے 7 گھنٹے ہیں جہاز پہ. سروے کتنا بڑا ہے آپ کا, تو وہاں بھی تو ڈیولپمنٹ ہے. الاسکا دیکھ لیں آپ کے سامنے, کوئی ہم پہلی تو وہ نیشن نہیں ہے ہم کہتے نہیں جڑ جائیں تو مطلب ہمیں ترقی ملے گی, ورنہ ترقی نہیں ملے گی. تو باقی ایریا کو تو خالی تو نہیں ہوتا ہے, یہ تو بائی نیچر ڈیزائنڈ ہے اس طرح نا. یہاں کے لوگ مزاجن دور کر کے بیٹھے ہیں. ظاہر ہے وہ تو وہاں پر آپ کو یعنی جہاں پانی ملے گا وہاں چلے جائیں گے, جہاں پر یعنی کوئی سبزہ ہوگا, خوراک کا بندوبست ہوگا وہاں چلے جائیں گے. ایک نومیڈک جو ایک لائف اسٹائل ہے وہ ٹھیک ہے. کہ جہاں تک آپ کو یاد ہوگا یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ رائلٹی نواب اکبر خان بگٹی نے رائلٹی اور اس پہ اس طرح. تو نواب اکبر خان بگٹی شہید نے یہ کہا تھا کہ اگر رائلٹی کی مد میں مجھے 1 پائی بھی دیا ہے تو اٹ وڈ بی ڈاکیومنٹڈ. کوئی ڈاکیومنٹ کوئی دکھا دے, اور جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. تو رائلٹی کی مد میں جی شاہزین دیکھیں آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں. بالکل جی, اور عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سوال جو آپ یہاں پہ اٹھا رہے ہیں یہ عمران خان سے ذاتی طور پر ملاقات میں بھی بتائیں. اگر عمران خان آپ کی بات نہیں مانتا, پٹ اٹ بیفور دی نیشنل اسمبلی آف پاکستان. جی بالکل, جی بالکل, ختم. دیٹ از دی اونلی وے لیفٹ تاکہ آپ کا اپنا بھی کیس کلیئر ہو جائے کہ بگٹی فیملی کا کیس کیا ہے اور باقی جو اپنا گیس کی جو رائلٹی ہے اس کا کیس کیا ہے. یہ 2 کیس مختلف ہیں ویسے. جی مختلف ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں افتخار سے, میں یہی کہہ رہا ہوں, اور آپ کو بھی پتہ ہے. جی دونوں مختلف چیزیں. تو یہی میں کلیئر کر رہا تھا کہ جو رائلٹی کی بات ہے
وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پینڈنگ ہے، اور بگٹی خاندان نے کبھی نہ رائلٹی ڈیمانڈ کی ہے. اب جیسے پنجاب میں، سندھ میں اگر آپ کسی کی ذاتی زمین کرائے پہ لیتے ہیں تو کرائے کی مد میں جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے. تو کرائے کے اس طرح ہماری بگٹی ہمارے قبیلے کی بھی زمینیں ہیں جس میں آئل اینڈ گیس کی مختلف کمپنیز یوز کر رہی ہیں آئل مطلب گیس کے پرپس کے لیے، اور ہماری ذاتی زمینیں. اچھا، ایک میرا بڑا درینہ سا سوال ہوتا ہے اور گزشتہ پروگرام میں بھی ہلکی پھلکی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی. جی بتائیے. ADP جو آپ کا ہے یعنی صوبائی بجٹ یوٹیلائز نہیں ہوتا اور بڑی مقدار اس کی جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتی ہے. 30 جون جب فائنینشیل ایئر کا اینڈ ہوتا ہے تو پتہ ہی چلتا ہے. ویسے تو الحمدللہ اس وقت تمامی صوبوں کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ایکسس سرنڈر ہوتا ہے وہ بلوچستان سے ہوتا ہے، اور یہ ایک طویل روایت چلی آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو سٹنگ چیف منسٹر یا تو مطلب ہی ڈز ناٹ ہیو روڈ میپ. اف آئی واز ٹو بی دی چیف منسٹر تو میں پیسے سرنڈر کرنے کے بجائے جو ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہاسپٹلز ہیں ان میں آپریشن فیسلٹیز، ان میں لیب فیسلٹیز، ان میں بلڈ بینکس، اور یہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے جو آپ کو مشین اکوپٹ کرنی پڑتی ہیں لیبس کو، میں کم سے کم وہ کر لیتا. اگر میں کہتا نا کہ جی میں بہت زیادہ ہوشیار عقل مند نہیں ہوں اور میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ فار پیپل آف بلوچستان، یہ کوئی مہربانی نہیں ہے، میں ایٹ لیسٹ یہ ان کا حق ہے ان تک پہنچتا. ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا کہ میں یہ کر جاتا کہ کم سے کم لیپس ہونے سے بجائے ہم یہ چیز کرتے جو ان کا حق نہیں ملا ہے، کم سے کم اس میں کچھ بہتری آ چکی ہوتی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، یہی نہیں اس سے پہلے کی بھی ہمیشہ کی صورتحال ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی چیف منسٹر لیب کرتا ہے تو یقیناً اس کی کریڈیبلٹی پہ کویشچن مارک ہو جاتا ہے. وہاں کے لوگ اس کو اچھا تو نہیں سمجھیں گے. ظاہر ہے اگر آپ دیکھیے کسی ڈسٹرکٹ میں آپ ایک یونیورسٹی قائم کر دیتے یا کالج قائم کر دیتے یا کہیں گیس نیٹ ورک پہنچا دیتے، روڈ نیٹ ورک پہنچا دیتے، وہ ان تک نہیں پہنچتی اور وہ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں تو افسوس ہی کریں گے نا وہاں کے لوگ. افتخار احمد صاحب، یہ کیا وجہ ہے ایک بلوچستان کی صوبائی حکومتیں تواتر کے ساتھ اپنا صوبائی جو ایکسپینڈیچر ان کو ملتا ہے وہ خرچ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے سرنڈر ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیپیسٹی کا مسئلہ ہے نا جی. جس طرح ہمارے پنجاب میں لاہور میں ہم لگتا ہے کہ لاہور میں زیادہ پیسہ لگا ہے، تو سوال یہ کہ اگر جس جگہ کی گورننس بہتر ہوگی، جس جگہ کے بیوروکریٹ بہتر ہوں گے، جس جگہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ زیادہ شارپ ہوگی اور وہ لوگوں تک سہولتیں پہنچانا چاہے گی، تو وہاں پہ پیسے تو لیپس نہیں ہوں گے. یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے، بیوروکریسی کا کام ہے، یہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کا کام ہے، اور وہاں کے مقامیوں کا کام ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ لیپس نہ ہو. اور یہ بات یقینی بنائی جا سکتی ہے صوبائی اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پہ، کیونکہ جو بھی بجٹ بنتا ہے وہ تو تحریری شکل میں ہوتا ہے، وہ تو ڈاکومنٹ ہوتی ہے باقاعدہ کہ اتنے پیسے ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں فلانے ڈپارٹمنٹ کے لیے، اتنے فلانے کے لیے، اتنے فلانے کے لیے، اور اتنے پیسے رکھے جا رہے ہیں چیف منسٹر کے ڈسپوزل پہ. پتہ نہیں اب رکھے جا رہے ہیں نہیں رکھے جا رہے. پہلے بلاک ایلوکیشن ہوتی تھی چیف منسٹر کے لیے. سوال ہے کہ کیا بلاک ایلوکیشن میں سے پیسے لیپس کر رہے ہیں؟ تو پھر چیف منسٹر کی نالائکی ہے کہ اگر وہ اپنے بلاک ایلوکیشن کو، جس طرح شاہجین کہہ رہا ہے کہ ہسپتالوں کے لیے یا ایکس رے مشینوں کے لیے یا اور عوام کی بیٹی کے لیے نہیں خرچہ، حالانکہ اس کے بعد بلاک ایلوکیشن تھی، تو بلاک ایلوکیشن تو کسی صورت میں بھی لیپس نہیں ہونی چاہیے. باقی رہ گئے کہ ڈیولپمنٹل جو پروگرام ہوتے ہیں، کچھ اسکیمیں آن گوئنگ ہوتی ہیں، کچھ نئی اسکیموں کو شروع کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے پھر بیوروکریسی اور جو نمائندے مقامی اور منتخب نمائندے ان کے درمیان اگر اچھی لیزون ہیں، اگر ان کا ہوم ورک اچھا ہے تو پیسے لیپس نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں سر اگر لیپس ہوتے ہیں تو وہاں کی ہی لوگوں کی ذمہ داری، اس میں nobody is responsible. صحیح ہے. مطلب اسلام آباد کا کم از کم یہ ذمہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے بجٹ کی یہ تو نہیں یوٹیلائزیشن کہتا کہ آپ پیسے نہ خرچو، یہ تو نہیں ہے. اب یہ الزام بھی اسلام آباد میں ہم لگانا شروع کر دیں، جس طرح کافی الزامات دو سیاسی پارٹیوں پہ لگتے ہیں، یہ بھی ان کا کیا ذرا، یہ بھی ان کا کیا ذرا، یہ بھی ان کا کیا ذرا، تو یہ بھی الزام اسلام آباد بھی یہ لگا دیں کہ جی وہ پیسے نہیں خرچنے دیتا. میں نہیں مانتا اس بات کو. ٹھیک ہے. افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد.
وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نوابزادہ شاہزین بگٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سربراہ جمہوری وطن پارٹی اور سینئر صحافی جناب افتخار احمد صاحب. نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب, تھوڑا سا مختلف موضوع ہے لیکن کو ریلیٹ ہوتا ہے جا کے. 2 روز پہلے کراچی میں ایک دہشت گردی کی ناکام واردات ہوتی ہے اور اس میں 4 افراد جو مبینہ طور پر بی ایل اے کے نمائندے تھے یا کارکن تھے یا جو بھی ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, انہوں نے وہ کارروائی کی. سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر ان کو نیوٹرلائز کر دیا, وہ معاملہ وہاں ہو گیا. لیکن اس سارے معاملے کا جو فٹ پرنٹ ہے بی ایل اے سے جا کے جڑتا ہے, اور بی ایل اے کیونکہ بلوچستان کا نام استعمال وہ کرتے ہیں بہرحال, تو بی ایل اے کی کیا اسٹینڈنگ ہے اس وقت آپ کے صوبے میں؟ عوام میں کس حد تک روٹس ہیں, کتنا لوگ ان کو اون کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بی ایل اے ایک کافی بہت پرانا نام ہے جی, پرانا نام ہے. تو ان کے ساتھ ماضی میں کوئی 10-15 سال کی دہائی کے اندر آپ نے کچھ اور تنظیموں کے بھی اضافی نام دیکھے ہوں گے. بالکل آئے. تو کچھ پھر بی ایل اے کے فیکشنز بن گئے, کچھ بالکل مختلف نام سے آئے. اور یہ جو صدرن بلوچستان میں کافی مقبول ہیں اور کافی ان کی فالوئنگ بھی ہے. ایک ہوتی ہے کہ ملیٹنٹ گروپس جو مطلب آن فٹ مطلب جیسے لڑ رہے ہیں, ایک ہوتے ہیں ان کی سپورٹرز. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک ملیٹنٹ گروپ اٹ سیلف اتنا بڑا نہیں ہے, بٹ سپورٹنگ آئی تھنک ان کی ہے, جو ایک سائلنٹ سپورٹر ہوتا ہے نا جی. اچھا, اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اب میں یہیں سے ضمنی سوال بنا رہا ہوں, جو سپورٹر ہے وہ سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ اپنی معاشی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے؟ اس کو تنخواہ مل رہی ہے, اس کو نوکری مل رہی ہے, اس کو کوئی فائنینشیل بینیفٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں بلوچستان بہت سموتھ تھا, بہت پیسفل تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بیفور 2000 اسپیشلی 2006 سے پہلے پنجاب سے, سندھ سے لوگ چھٹیوں کی گرمی کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جاتے تھے. ٹھیک ہے, زیارت جاتے تھے کوئٹہ, مطلب آپ کے شاپنگ کے لیے, بچوں کے دہیج کے سامان لینے, اور بڑا مطلب لوگ جاتے تھے. بٹ جب نواب اکبر خان بگٹی جیسے قداور شخصیت جس نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی, بلوچستان کو پاکستان میں وزیر اعلیٰ رہے, گورنر رہے, پاکستان میں شامل کیا, پھر وزیر اعظم نون کی کیبنٹ میں ہی وزیر منسٹر, اینڈ انہوں نے پیشکش کی, کوشش کی, اینڈ گوادر کو ملوایا. ایز اے گورنر انہوں نے فیڈریشن کا بڑا ساتھ دیا, چیف منسٹر. اس کے بعد ایون ان ہز لاسٹ ڈیز کبھی انہوں نے علیحدگی کی بات نہیں کی. تو میرے اپنی سوچ ہے کہ وہاں کے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ایسے قداور شخص کے ساتھ جس نے پوری زندگی خدمت کی اور اس عمر میں اس کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا, یعنی جو علیحدگی پسند عناصر ہیں وہ نواب سارے صاحب نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں نواب صاحب سائلنٹ کو وہ کرتے ہیں, ایگزامپل بناتے ہیں اپنے فیور میں نہیں. یہ جو میں نے کہا جو سائلنٹ سپورٹرز ہیں, یہ بیچارے مطلب یہ لڑ نہیں رہے کوئی مسلح جدوجہد. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ تھا کہ جو سائلنٹ سپورٹ اگر ان کو مل رہی ہے تو یہ وہی غریب اور پریشان حال عوام ہیں کہ جن کے پاس معیشت جن کی کمزور ہے, میں گزارش اگر ان کے فائنینشیل مسائل حل ہو جائیں. میں گزارش کروں, آپ کا ماشک, آواران, نوشکی, ادھر آپ جا کے ہسپتال تو دیکھیے, آپ سرلٹ کے علاقے میں چلے جائیں, آپ تفتان میں چلے جائیں, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان سے سب سے زیادہ کم ترقی یافتہ علاقہ ہمارے پاکستان کے جھنڈے تلے یہ ہوں گے اس ٹائم. میں ڈیرہ بگٹی کو بھی نہیں کہتا, وہ علاقے. اور افتخار احمد صاحب بھی اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہی وڈ سیکنڈ می, کیونکہ کرنٹلی وہ بہت ان کی حالت ایسی ہے کہ مطلب انسان جو بھی کہے وہ کم ہوگی. تو ادھر گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بلوچستان گورنمنٹ کو ابھی انشاءاللہ کیونکہ ہمارا سیشن آف ہوا ہے تو میں اگلے چند روز میں آئی تھنک آئی ول میٹ دی گورنر بلوچستان اینڈ چیف منسٹر, اور میں پرسنلی ان کو بتاؤں گا کہ یہ ایریاز ڈیولپ ہونے چاہیے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا ان ڈیولپڈ ایریاز کو ہم سب سے پہلے ڈیولپ کریں گے, ان کو ڈیولپ کرنا لازم ہے. اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے, بیشتر بلوچستان اور سندھ کے کچھ علاقے. صحیح. افتخار احمد صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے جو بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر ایگزسٹ کر رہا ہے؟ جو نمائندے ہیں, جو سردار ہیں, جو حکومت ہے صوبے کی, جو حکومت ہے وفاق کی, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گیپ ہے کمیونیکیشن کا, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کو ہم اس جگہ نہیں لے جا پائے ابھی تک کہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, یہاں تک تو کمیونیکیشن کا گیپ ہے بڑا واضح, اور جہاں تک ہے تعلق ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا وہ بھی موجود ہے. وہ پیدا ہوا ہے کمیونیکیشن گیپ کی بنا پہ, اور اس کو ریزالو کرنا ہے وہاں کی قیادت نے, وہاں کے منتخب قیادت نے, وہاں کی پولیٹیکل قیادت نے.
یہ انہوں نے کرنا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایک لفظ استعمال کر کے پھر آگے گالی ہمیں دی جاتی کہ یہ کون ہے. تو ہمارا تو رول نہیں ہے اس میں کچھ. ہم تو یہی ہے کہ ہم اس میں مطلب میں نے ایک پروگرام کرنا تھا اس کے اوپر سرداری نظام ذمہ دار ہے ان کی پسماندگی کا یہ کون. ٹھیک ہے. میں نے اس کے شرکاء کو لاہور میں رکھا تھا اور ووٹ میں نے لیے تھے کوئٹہ میں یونیورسٹی سے. صحیح. میں نے ووٹ کوئٹہ یونیورسٹی سے اس لیے لیے تھے کہ اگر میں پنجاب کے کسی ہال میں بٹھا کے اسٹوڈنٹ سے ووٹ لیتا تو انہوں نے کہنا تھا اس حرامی کو دیکھو یہ پنجابی ہے اور ووٹ بھی پنجابی لڑکوں سے لے رہا ہے. تو ہم نے یقینی بنایا کہ ہماری ٹیم گئی کوئٹہ میں. ہم نے کوئٹہ یونیورسٹی میں پوری ڈیبیٹ وہ سن رہے تھے اور اپنا مواصلاتی رابطے پہ ان سے ہم نے ووٹ لیا. صحیح. دیکھیں ہم تو اتنے محتاط ہیں ان لوگوں سے بات کرنے کے معاملے میں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مشکلات ان کے لیے پڑیں. ان کی مشکلات کو خود ہم سے بہتر جانتے ہیں کیسے حل کرنا ہے اور ان کو کرنا چاہیے. ہاں اس سلسلے میں اگر کوئی ضرورت ہے ہماری طرف سے سندھ والوں کی طرف سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے تو ڈیفینیٹلی وہ آگے آئیں گے اور مدد کریں گے. اب ان کا اپنا مسئلہ جو بلوچ پختون ہے اس میں آپ اور میں تو کوئی رول پلے نہیں کر سکتے نا. جو ہر آنے والے دن میں جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں. صحیح. اب یہ بات جو کر رہے ہیں بگٹی صاحب شاہزین صحیح کہہ رہا ہے. بھائی ترقی کے لیے کون مخالف. میں خود کہتا ہوں میرے گاؤں میں سڑک ہونی چاہیے. میرے گاؤں میں آج تک سڑک نہیں ہے اور گجرانوالے سے صرف میں 13 میل کے فاصلے پہ بیٹھا ہوں. تو سر پھر آپ اپنے علاقے کا جو رکن ہوتا ہے اسمبلی کا اس کو نہیں پکڑتے آپ؟ پکڑتے ہوں. میں تو پکڑتا ہوں. میں تو ان کو بہت خراب کرتا ہوں. جب بھی وہ ہمارے کسی اجتماع میں ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے شادی بیاہ پہ تو میں تو اس کی شادی خراب کر دیتا ہوں. نہ صرف میں اکیلا نہیں بلکہ نوجوان جو ہیں لوگ آتے ہیں. دیکھیں جی لوگوں میں شعور آ رہا ہے. I'm not talking about ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے علاقوں میں تو بہت شعور آ رہا ہے. It's very difficult کہ آپ لوگوں کے کام نہ کریں. آپ بچ نہیں سکتے کہ لوگوں پہ کام نہیں کرتے. وہاں کا مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. میں تو صرف کوئٹہ شہر کو جانتا ہوں. یا ایک دفعہ میں مہمان ہوں سبی جیل میں رہا ہوں مارچ اپریل مئی جون جولائی. جب جولائی میں 1 ایئر ٹوٹا تو پھر ہمیں سبی جیل سے نکال کے ہمیں پنجاب کی جیلوں میں بھیجا گیا. یہ دو ہی مجھے تجربے ہیں بلوچستان کے بارے میں. بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد صاحب اور محترم جناب نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب. قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تقریباً نصف کے قریب جو ہمارا لینڈ ماس ہے وہ بلانگ کرتا ہے بلوچستان کو. بلوچستان کے مسائل درینہ ہیں گو کہ پورے پاکستان کے مسائل درینہ ہیں لیکن بلوچستان کے مسائل اس حوالے سے زیادہ خصوصی یقینی طور پر سمجھے جانے چاہیے کہ وہ اس وقت پسماندہ ترین صوبہ پاکستان کا ہے اور انہی معاشی پسماندگیوں کی وجہ سے ایسے عناصر کو وہاں پر کوئی نہ کوئی پینیٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو اینڈ آف دا ڈے BLA ٹائپ کی کسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور نوجوانوں کو خراب کر کے ان کے ذہنوں کو پوائزن کر کے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں خود وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں ان کے خاندان بھی تباہ ہو جاتے ہیں. ہم سب کو مل کر بلوچستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بے شک سب سے زیادہ ذمہ داری بلوچستان کے اپنے عوام کی ہے, اپنے نمائندوں کی ہے اور بلوچستان کے سرداروں کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. کووڈ کی احتیاط جاری رکھیے. جی پاکستان کے لیے.